باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 264 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ تیسرے پارے کا چوتھا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون سود کا علاج ہے، تو گویا قرآن مجید سود کا علاج امت مسلمہ کے لیے بلکہ ہر دور کے لیے انفاق فی سبیل اللہ سے کرتا ہے۔ تو گویا انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے جب کوئی شخص کسی کو مال دے تو اس کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ قرآن مجید نے اس کو پہلی آیات میں ایک اجازت دی کہ اگر آپ مال خرچ کر سکتے ہیں تو کریں، اور اگر آپ مال خرچ نہیں کر سکتے تو آپ معذرت کر لیں۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اللہ بردبار ہے، تحمل والا ہے۔ اگر آپ نے مال خرچ کر کے اس کو جتلانا ہے تو اس کو خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک پہلی بنیادی بات قرآن نے کہی، اور اس آیت میں جو اہل ایمان کی تربیت ہو رہی ہے، آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان کے دعوے دارو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو، خیرات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور نہ تکلیف دے کر۔ مال تو آپ نے خرچ کر لیا، لیکن آپ احسان جتلا رہے ہیں اور اسے اذیت پہنچا رہے ہیں۔ اس سے جس کو آپ نے مال خرچ کیا وہ بھی آپ کا کوئی قدردان نہیں رہا۔ اور قرآن مجید ایک مثال بیان کر رہا ہے، اور زیادہ تر قرآن مجید مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ ایسا شخص جس نے مال خرچ کر کے احسان جتلایا یا اس کو تکلیف پہنچائی، تو اس شخص کی ایک مثال قرآن نے دی، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، مانند اس شخص کے جس نے مال خرچ کیا اپنا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ مال خرچ کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو مالدار کہہ رہے ہیں، اس کو غنی کہہ رہے ہیں، اس کو سخی کہہ رہے ہیں، لیکن ریا کے اعتبار سے ایک تو وہ مال دکھا کر دے رہا ہے، دوسرا اس مال کے پیچھے اس کی اپنی غرض بھی ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ملے گا۔ اگر اس کو اپنے مال کے پیچھے غرض نہ ہو تو وہ مال تقسیم ہی نہ کرے۔ تو ریا کا مطلب یہ ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ تو قرآن نے ایسے شخص کے لیے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک فتویٰ لگا دیا، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، نہ وہ آخرت کے دن پر۔ یقینی بات ہے، اگر اس کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان نہ ہو تو اس کو آخرت میں کیا ملنا ہے؟ اس نے تو اس دنیا میں لینے کے لیے کیا۔ بالکل ویسے ہی قرآن مجید نے ایک بات نقل کی دوسرے پارے میں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ بس لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اے پروردگار ہمیں دنیا کی زندگی میں دے دے، اور جو لوگ دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں حج کے دوران، دنیا تو ان کو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔
بالکل اسی طرح جو شخص اس دنیا میں کسی غرض کے لیے کو مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، اگر اسے دنیا میں اس کی غرض مل بھی گئی تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر اس کو دنیا میں غرض نہ ملی تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو ایسے نقل کیا، ایک آیات انفسی اور ایک آیات افاقی کی مثال دے رہا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، بس اس کی مثال ایک ایسے پتھر کی سی ہے جو چکنا پتھر ہے، صفوان علیہ تراب، اور اس کے اوپر مٹی ہے، گرد جمی ہوئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور پہنچی اس کے اوپر وابل موسلادھار بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بس اس نے اس کو صاف ستھرا کر دیا۔ اس موسلادھار بارش نے اس کے چکنے پتھر کے اوپر جو مٹی جمی ہوئی تھی اس کو بالکل صاف ستھرا کر دیا، ملائم نکل آیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور وہ قدرت نہیں رکھتے علی شیء کسی چیز پر، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا۔ اس چکنے سے پتھر کی مثال دے کر قرآن مجید نے وہ شخص جو مال خرچ کر رہا ہوتا ہے دنیا کے دکھلانے کے لیے، اس پر یہ آیت فٹ کی کہ لا یقدرون علی شیء، وہ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز پر۔ گویا اس نے کسی شخص کو مال دیا اور دکھلانے کے لیے دیا اور اس کا احسان جتلا دیا، اب وہ شخص اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس کی نیک نامی تو کیا، وہ اس کی بدنامی کرے گا کہ اس نے مجھے مال تو دیا ہے لیکن ایسا عجیب شخص ہے، اس نے مال دینے کے بعد مجھے اذیت پہنچائی ہے اور مجھے جتلا دیا ہے، تو اب اس کی کوئی عزت اس کے دل میں نہیں رہی اور نہ اس کے کسی کام آئے گا۔ بالکل یہی مثال کل آخرت کے دن کی ہے کہ دنیا میں اس نے اپنا بدلہ لے لیا سو لے لیا، آخرت میں اس کا ذرہ برابر بھی اجر نہیں ملے گا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کسب کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے قسمت میں فضل لکھ دیا ہے، مال لکھ دیا ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کہ آپ نے اس کو جائز طریقے سے حاصل کیا ہے یا اس کو غلط طریقے سے حاصل کیا ہے تو اس کو کسب کہتے ہیں۔ جو اس نے کمایا اس نے اس پر اختیار ہی نہیں رکھا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ جو کافر ہے، انکار کرنے والی، جو اس حکم کو نہ ماننے والی ہے، اس قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ بہت دلچسپ بات یہ بات کہی کہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے سزا جو ہے کافروں والی سنا دی۔ تو قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے۔ یا ایک اور آیت بھی آپ کو اس حوالے سے دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، واسطے انکار کرنے والوں کے دردناک عذاب ہے، اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے کافروں جیسی سزا سنائی۔ کافر یقیناً جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کلمہ زبان سے بھی نہیں ادا کرتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔